مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمتullah علیہ قبرستان میں اپنے کسی عزیز کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ والی قبر سے ٹک ٹک کی آواز آئی۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمتullah علیہ سمجھے لگتا کوئی موذی جانور میت کو تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے سوراخ میں جھانک کے دیکھا، عجیب منظر دیکھا، کفل کے اندر ایک جوان لڑکی لیٹی ہوئی ہے، انگوروں کی ایک شاخ ہے جس کے اوپر 3 چاندی کے انگور لگے ہوئے ہیں، درمیان والا انگور پھٹا ہے، اس میں سے ایک قطرہ لڑکی کے ہونٹ پہ جب گرتا ہے وہ اپنے ہونٹوں کو کھول کے قطرے کو منہ میں لے لیتی ہے۔ مولا یوسف رحمتullah علیہ رونے لگ گئے، فرمانے لگے ہو لوگو دنیا جنت کے نظارے دیکھو، اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے۔ مجمع اکٹھا ہو گیا، پتہ لگا یہ تو وہ لڑکی جو چند دن پہلے فوت ہوئی، فالج کے مرض میں مبتلا تھی، باپ کوئی نہیں، یتیم کی یتیمی کی حالت میں زندگی گزاری، ماں اس کی غریب گھرانے سے، بھائی اس کا کوئی نہیں۔ مولا یوسف صاحب لدھیانوی رحمتullah علیہ اس ماں کے گھر تشریف لے گئے جس کی بچی کے ساتھ اللہ قبر میں انعام و اکرام کے معاملے فرما رہا ہے۔ دروازے کی جا کے کنڈی بجائی، ماں روتی ہوئی دروازے پر آ گئی، مولانا نے سارا قصہ سنایا، فرمانے لگے اس عابدہ زاہدہ کا کوئی عمل بتا جس کی وجہ سے جنت کی نعمت اللہ قبر میں عطا فرما رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، مائی دروازے کی چوکٹ پکڑ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ مولانا فرمانے لگے تیرا مطلب میں نہیں سمجھا، کیا بات ہے؟ کہ بچپن میں فالج کا مرض ہو گیا، جوانی فالج میں گزر گئی، روٹی خود کھا نہیں سکے تھی، پانی کچھ خود پی نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی تھی، جب پیشاب کی حاجت ہوتی میں بڑھڑی گود میں اٹھا کے باتھ روم لے جایا کرتی تھی۔ مولانا تمہیں کیا بتاؤ، زندگی میں ایک منظر ایسا دیکھا، مغرب کی اذان کا وقت تھا، میری بچی کو پیشاب کی حاجت ہوئی، مجھے اشارہ کر دیا، جیسی کیسے بڑھڑی گود میں اٹھا کے باتھ روم لے گئی، ادھر اذان کی آواز کانوں میں آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مولوی صاحب اتنی اذان جب مکمل ہوئی میں کیا دیکھتی ہوں، میری بچی شلوار پکڑ کے خود بخود باتھ روم سے باہر آ گئی، خوشی کے مارے میری چیخ نکل گئی، میں نے بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا، میں نے کہا بیٹی نہ پکڑ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی، کیا بات ہے؟ میری بچی کہنے لگی اماں چپ ہو جا، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ ہائے میں وہ بیٹی کہاں سے لے کے آؤں جسے موبائل بند کرنا یاد نہیں رہتا، اذان کی آواز اس کے کان میں کہاں سے آئے گی، میں وہ بیٹی کہاں سے لے کے آؤں جس کو ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے، ادھر اذان نہیں آواز نہیں ہوتی ہے، بچی ٹی وی کی آواز اونچی کر کے کہتی ہے اس اذان نے تو ہماری مصیبت میں جان ڈال رکھی ہے، میں اس بچی کے سامنے اس بچی کو کیسے کھڑا کروں گا جو بچی اماں کو کہہ رہی اماں خاموش ہو جا، اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اماں کہنے لگی میں خاموش ہو گئی، اتنے میں اذان مکمل ہوئی، میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، خود چل کے کیسے آ گئی؟ کہا اماں میں باتھ روم میں گئی، پیشاب کرنے لگی، ادھر میرا پیشاب جاری ہوا، ادھر پاک اللہ کا نام میرے کانوں میں آ گیا، میں نے اپنا پیشاب روک کے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تیرا پاک نام ہے، میں ناپاک جگہ سنوں میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یا اللہ یا مجھے صحت دے دے یا مجھے موت دے دے۔ اس کا دریائے کرم جوش میں آیا، میرے پیر کانپنے لگ گئے، میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اماں آج چل کے تیرے سینے سے لگی، اماں میرا کمال کوئی نہیں، اذان کی برکتوں کا کمال ہے۔